بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جو واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک زناکار نوجوان کا قصہ ہے۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا کہ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی، آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی، آج کے دن میں اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی اور آج کے دن میں کتنوں سے زنا کیا اور کتنے لوگوں کا حق مارا۔ جو 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری میں لکھتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک۔ اس گنہگار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، بھینس مری تھی، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے، بھینس بھی ختم ہوگی، اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ خدارا تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو ملے۔ میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو فریضہ ہو بیٹھا اور کہا اندر آ جا۔ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اس بدنیت کی نیت خراب ہو گئی۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ ہے لڑکی میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، کھانا پیسے راشن دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا۔ اس لڑکی کی ایک چیخ نکلی، زور سے پکارا ہے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، ہے بلاؤں کو دور کرنے والے رب مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، ہے میری عزت کے محافظ میرے رب میری عزت کو بچا لے۔ لڑکی نے کہا ہے نوجوان نادان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹ میں اتار دیا، ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے اور وہ خالی کے خالی رہ گئے۔ اے نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس گنہگار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا ہے لڑکی ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں تو اتنی ڈر رہی ہے؟ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزاری، مجھے تو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس لڑکی پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا، رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا میرے حق میں دعا کر، آج سے میں پکا توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو 3 دعائیں دی، کہا ہے نوجوان اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، جب تو مرے تو اللہ کا ہو کے مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھولی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا وہ بھی لکھ ڈالا۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے، ہر ایک صفحہ چھان مارا، پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ گئے، سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے۔ غائب سے ایک آواز آئی، ہے نوجوان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی۔ دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا۔ ناظرین محترم، لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا، ساری عمر نمازیں پڑھتا رہا، ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی، اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب وہ مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا۔ اللہ ہمیں بھی ان تینوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔